بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں بعد از نماز عشاء ایک مسجد میں گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک رئیس تاجر بیٹھا ہے اور ساتھ ہی ایک خوبصورت نورانی چہرے والا کوئی مقبول حق بھی بیٹھا ہے۔ میں نماز پڑھ چکا تو دیکھا کہ وہ مقبول حق اپنے ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، الہی بھنا ہوا گوشت اور حلوہ کھلا دے۔ اس رئیس تاجر نے سنا تو ہنس کر کہنے لگا کہ یہ فقیر دراصل مجھے سنا رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھ سے مانگتا تو میں اسے دے دیتا، مگر اب میں اسے کچھ نہ دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مقبول حق سو گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک ڈکا ہوا طباق لے کر آیا اور ہم سب کو دیکھنے کے بعد اس سوئے ہوئے مقبول حق کو دیکھ کر طباق نیچے رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے جگا کر عرض کرنے لگا کہ بھنا ہوا گوشت اور حلوہ حاضر ہیں، کھائیے۔ اس مقبول حق نے حسب طلب اس میں سے کچھ کھایا اور پھر وہ طباق واپس کر دیا۔ اس تاجر نے اس کھانا لانے والے سے قسم دے کر پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، بیان تو کرو۔ وہ بولا، میں ایک مزدور ہوں، آج بڑے دنوں کے بعد مزدوری میں کچھ اچھے پیسے مل گئے تھے۔ میری بیوی نے بنے ہوئے گوشت اور حلوہ کی خواہش کا اظہار کیا اور ہم نے یہ چیزیں تیار کیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، تمہاری مسجد میں ایک ولی بیٹھا ہے جو بھنا ہوا گوشت اور حلوہ چاہتا ہے۔ تم یہ بھنا ہوا گوشت اور حلوہ پہلے اسے کھلاؤ، اس کے عوض میں تمہیں جنت میں لے چلوں گا۔ چنانچہ میں فوراً یہ کھانا لے کر یہاں پہنچا اور خوش ہوں کہ آج مجھے جنت مل گئی ہے۔ وہ تاجر کہنے لگا کہ اس کھانے پر تمہارا کیا خرچ آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ 2 دینار۔ تاجر نے کہا کہ یہ لو، 2 دینار تم مجھ سے لے لو اور اپنے اجر میں سے کچھ مجھے بھی دے دو۔ وہ بولا، ہرگز نہیں۔ تاجر نے کہا، 10 دینار لے لو۔ وہ بولا، نہیں۔ تاجر نے کہا، 100 دینار لے لو۔ اس نے کہا، ساری دنیا کے خزانے بھی دے دو تو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے سودے میں تمہیں شریک نہ کروں گا۔ تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہل کر سکتے تھے، مگر اب تم اپنے آپ کو محروم سمجھو۔ درس حیات، اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں اور اللہ ان کی مرضی پوری فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنا انعام و اکرام اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ و وسیلہ سے مخلوق پر فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی دولت فانی کے نشے میں رہ کر اللہ والوں کو نظر حقارت سے دیکھنے والے خدا کے فضل اور رسول خدا کے کرم سے محروم رہ جاتے ہیں۔